بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹرفلائی کے قانون کو بیان کیا کہ آپ اپنی زندگی میں ایک چھوٹے سے عمل کو انجام دیتے ہیں کہ جس کا آپ کی تقدیر پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے 90% افراد بیماری، فقر، آبرو، گھر کے بکھرنے وغیرہ کے رنج میں مبتلا ہے، اور اس کو انہوں نے خود انتخاب کیا ہے کہ جس کو ہم اچھی طریقے سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح ان رنجوں کو خود کی جانب کھینچتے ہیں اور خود کی تقدیر میں شامل کرتے ہیں۔ آج کل ٹی وی پر جتنے ڈرامے آ رہے ہیں، ہم ٹی وی ڈرامہ بنانے والے کو مقصر قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا خود کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک ڈرامہ یا فلم دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے ضمیر کے اندر وہ تمام یقین کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، چونکہ جب یقین کرتے ہیں تو وہ اس کی تقدیر بنتی ہے اور اس کے لیے پیش آتا ہے۔ تہران میں نفسیات کے اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹی میں ایک تحقیق انجام دی کہ کیوں پچھلی نسل کی خواتین نے اس قدر رنج کو برداشت کیا۔ انہوں نے اس پر تحقیق کی اور اس تحقیق میں 15,000 خواتین کو شامل کیا گیا۔ ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ڈرامے دیکھے تھے، اور اگر دیکھے تھے تو ان میں کون سا ڈرامہ آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ زیادہ تر خواتین نے ان ڈراموں کا نام لیا کہ جن میں خاتون پر انتہائی سختی، فقر، مصیبت اور ناداری کا دباؤ تھا۔ وہ اپنے بچوں کو سختی میں بڑا کر رہی تھی، اور جب ان خواتین نے ان ڈراموں کو دیکھا تو ان کے ضمیر نے اس بات کو قبول کر لیا اور وہی ان کی تقدیر بن گئی۔ وہ افراد جو کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں، کتاب رد پائے سامری کو ضرور پڑھیں۔ جناب قاسم سلیمان قاسمی نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ایک جوان ہے کہ جس نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ یہ کتاب اس وقت بازار میں نہیں ہے، کیونکہ جب بھی چھپتی ہے فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ ایران میں موجود یہودی اس کو خرید لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ لگے۔ نیٹ پر بھی یہ موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں سے PDF مل جاتی ہے تو اسے ڈھونڈیں اور اسے ضرور پڑھیں۔ سامری کیا کہتا ہے؟ بہت اچھی تحقیق ہے۔ سامری وہی ہے کہ جس نے بچڑا بنایا تھا۔ 40 دن میں قوم حضرت موسیٰ کو بچڑا پرست کر دیا تھا۔ یہ بچڑا خود سے آواز نکالتا تھا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے آگے یہودی روایتوں میں ہے، ہماری روایتوں میں بھی ہے، قرآنی آیات میں بھی اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور دیکھا کہ اس کی قوم بچڑا پرست ہو گئی ہے۔ اب سامری کو سزا دی گئی، معاشرے سے اس کو دور کیا گیا۔ دریا کے کنارے وہ اکیلا رہتا تھا۔ اتفاق سے ایک اور خاتون کو بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے معاشرے سے دور کیا گیا۔ یہ دونوں وہاں پر ملتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور ان دونوں سے ایک نسل دنیا میں آئی، اور اس نسل میں آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ اسی نسل میں سے 13 خاندان کہ جو اس وقت دنیا کے ثروت مند ترین خاندان ہیں، ساموئیل کے نام سے ہالی ووڈ کی فلمیں بناتے ہیں۔ ان فلموں کو چلانے والے ساموئیل نظر آتے ہیں۔ اس ساموئیل فیملی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے اجداد سامری ہیں۔ سامری نے ایک الگ نگاہ سے اس قوم کو بچڑا پرست بنایا۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی اسی ہی ٹیکنیک کو استعمال کریں گے، اور انہوں نے سینما بنائے، ہالی ووڈ بنائے، اور آج 750 فلم سالانہ اعلیٰ کیفیت کے ساتھ وہ دنیا کو دے رہے ہیں، اور تقریباً 30,000 چینلز ان کے ہاتھ میں ہیں۔ غلط یقین پر فلمیں، کارٹونز معاشرے کو دے رہے ہیں تاکہ سامری کا دفاع کر سکے، سامری فراموش نہ ہو۔ خدا کا ایک قانون یہ ہے کہ اگر خدا کے قانون کو جان لیتے ہو، اس پر محکم استوار رہو، استقامت کرو۔ 4 دن نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر 5ویں دن نہیں اٹھتے ہیں، یعنی الہی قانون پر استقامت نہیں رکھتے، پائیدار نہیں ہے۔ ہم پر ذرا سی سختی کیا آتی ہے، حلال کو حرام سے ملا دیتے ہیں، دلیلیں پیش کرتے ہیں تاکہ خود کو قانع کر سکے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو آگ لگائی ہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ سود انسان کے مال کو کھا جاتا ہے، حلال مال کو بھی کھا جاتا ہے، لکڑی کی طرح کھا جاتا ہے کہ جیسے دیمک اسے کھاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ دینے سے روزی کھلتی ہے، پھر بھی نہیں دیتے۔ اس پر پائیدار رہیں، یہ بھی ایک قانون الہی ہے۔ آج کی نوجوان نسل یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ شادی کیوں کریں؟ کیونکہ شادی انسان کے صبر کو بڑھاتی ہے، استقامت کو بڑھاتی ہے، اور جوان ذمہ داریوں سے فرار کرنا چاہتے ہیں۔ سیاہ اور سفید شادیاں کر رہے ہیں، پیپر میرج کر رہے ہیں۔ ہر کوئی خود کی مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، کوئی کول دینا نہیں چاہتا، کوئی مہریہ دینا نہیں چاہتا، کوئی نفقہ دینا نہیں چاہتا، صرف لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لذت حاصل کر لی اور پھر ہر ایک اپنے راستے پر۔ یہ نفسانی خواہش ہے۔ لیکن ایک آتا ہے، سب کا خرچہ اٹھاتا ہے، ایک کام کر رہا ہے، سب کی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے، کول دے رہا ہے۔ یہ گھر کے قانون کو گرم رکھتا ہے، یہ بھی ایک قانون الہی ہے، اور پھر رزق میں برکت آتی ہے، سکون آتا ہے۔ اور یہاں پر علم یقین میں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام احترام کہ جو میں اپنے آباء و اجداد کے لیے قائل ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں۔ ہمارے ماں باپ کے یقین میں شاید کہیں غلطی ہو، لیکن دلیل نہیں ہے کہ ہم عمل کریں۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہو گے تو میں تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد دونوں کو عذاب میں جلا دوں گا۔ ہم سب کے پاس اپنے ماں باپ اور آباء و اجداد کے یقین ہے۔ ان کو دیکھیں، اگر وہ آیات اور روایات کی روشنی میں صحیح ہے تو اس پر عمل کریں، اور ہر وہ چیز کے جو غلط ہے احترام کے ساتھ اس کو زندگی سے باہر کریں۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ غلط عقائد کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کی توہین کروں۔ وبالوالدین احسانا، ان کی بات مانیں، لیکن ان کے یقین پر تحقیق کریں، اور نسل در نسل پہنچنے والے یقین میں کہ جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے مل رہا ہے، اس میں ایک یقین ہم تک یہ بھی پہنچ رہا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے۔ برسوں سے امام ایک صحیح معاشرے کے منتظر ہیں کہ جو ان کی آواز پر لبیک کہے۔ ابن مرجانہ کوفے کی فضا میں آیا، کھلم کھلا فضا میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، رات کو چھپ کر منہ پر کپڑا رکھ کر داخل ہوا اور کہا اب کیا کریں؟ کہا خبر پھیلاؤ کہ شام سے ایک لشکر آ رہا ہے کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، خواتین پر تلوار چلائے گا، مردوں کو ذبح کرتے ہیں وہ لوگ۔ اب کوفیوں میں غلط یقین اس قدر بڑھ گیا کہ مسلم بن عقیل کو کوفے میں ابن مرجانہ کو تحویل دے دیا گیا۔ اگر کوفے میں مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے ہیں تو وہ صرف غلط یقین کی بنیاد پر کہ جو کوفیوں نے کیا۔